اولاد اللہ پاک کی عظیم عطا ہے، بیٹے کی صورت میں ہو تو نعمت اور بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت۔ لیکن ویورز، جہاں اللہ پاک ہمیں اپنی اس نعمت و رحمت سے نوازتا ہے، وہیں اس کے کچھ حقوق بھی ارشاد فرماتا ہے، جن میں سے ایک حق بچے کا اچھا نام رکھنا بھی ہے۔ جی ہاں، اچھا نام پیرنٹس کی طرف سے بچے کے لیے سب سے پہلا تحفہ ہے، جسے بچہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسی نام سے اسے پکارا جائے گا۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ہاؤ ٹو نیم اے چائلڈ، یعنی بچے کا نام کیسے رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اچھا نام رکھے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ دادا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ بچے کا اچھا نام رکھنا پیرنٹس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ لیکن ناؤ ڈیز ہماری سوسائٹی میں لوگ خود اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بجائے دوسرے رشتہ داروں پر یہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں جو خود علم دین سے دور ہوتے ہیں، اور بچوں کے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز ہوتے ہیں، یا جن کے کوئی میننگ نہیں ہوتے، یا پھر اچھے میننگز نہیں ہوتے۔ تو ویورز، اچھے نام کا اچھا اور برے نام کا برا اثر ہوتا ہے، لہٰذا برے نام سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء علیہم الرضوان کے مبارک ناموں پر رکھیں، جیسے ابراہیم، اسماعیل، عثمان، علی، حسن، حسین، آسیہ، فاطمہ، عائشہ وغیرہ، تاکہ بچوں کا اپنے بزرگوں سے روحانی تعلق قائم ہو اور ان نیک ہستیوں کی برکت سے بچوں کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اچھا نام کیا ہے؟ اچھا نام وہ ہے جو بے معنی یعنی میننگ لیس نہ ہو، جیسے بدھوا، پپو وغیرہ، اور نام میں فخر و تکبر نہ پایا جائے، جیسے بادشاہ، شہنشاہ وغیرہ، اور نہ برے معنی ہو، جیسے عاصی، ابتر وغیرہ۔ اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھیں، کیونکہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں لڑکا ہو اور وہ میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ محمد یا احمد نام رکھ کر پھر اس کی تعظیم بھی کریں، یعنی اس نام کے ساتھ کوئی نیگیٹو بات ذکر نہ کریں، جیسے عام طور پر لوگ بے دہانی میں کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، محمد نماز نہیں پڑھتا، احمد جھوٹا ہے وغیرہ۔ اس سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ عقیقے والے دن محمد نام رکھیں اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں، جیسے نام محمد اور پکارنے کے لیے بلال۔ بعض لوگ اپنے بچوں کا نام طٰہٰ، یاسین، تاسین رکھ دیتے ہیں۔ ایسے نام نہ رکھیں، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں قرآن پاک کے، جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں، اور بعض علماء نے انہیں اللہ عز و جل کے ناموں میں بھی شمار کیا ہے۔ anyway، جب معنی معلوم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی ایسے ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک کے ساتھ خاص ہوں، لہٰذا یہ نام نہ رکھے جائیں۔ ہاں، غلام طٰہٰ، غلام یاسین نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام، ایٹریبیوٹیو نیمز، جن میں ایسی صفات کا ذکر ہو جو اللہ پاک ہی کی شان کے لائق ہوں، ان میں لفظ عبد کا استعمال ضروری ہے، جیسے رحمان۔ اس میں رحمت میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، تو کسی کا نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتے، بلکہ عبد الرحمان نام رکھیں۔ اسی طرح اللہ پاک خالق ہے، رازق ہے، لہٰذا بچے کا نام خالق نہیں بلکہ عبد الخالق رکھیں۔ اسی طرح رزاق یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا، تو عبد الرزاق نام رکھیں۔ نام کو بگاڑ کر کوئی نک نیم نہ بنائیں، جیسے بلال کو بلو، بلا پکارنا، رضوان کو رجو کر دینا۔ سنت یہ ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے، بچے کا نام رکھا جائے، سر مونڈا جائے اور عقیقہ کیا جائے۔ ویورز، بعض لوگ قرآن پاک سے نام نکالتے ہیں اور وہ اس طرح کہ بس قرآن پاک کھولتے ہیں اور جو لفظ سامنے نظر آیا وہ نام بچے کا رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل درست نہیں، اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ یہ نام رکھنے کا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر پیرنٹس خود سے کوئی نام نہیں رکھ سکتے، نام کے معنی نہیں معلوم یا اس بارے میں علم نہیں، تو کسی عالم دین سے رابطہ کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ کوئی نام تجویز کریں۔